الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا وإن كادوا ان یہاں ان کے معنی میں ہے، تو کیا معنی ہم کریں گے؟ وَإِن كَادُوا اور بے شک، کادو وہ قریب تھے، لَيَسْتَفِزُّونَكَ البتہ وہ پھسلا دیں آپ کو، من الارض زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا تاکہ وہ نکال دیں آپ کو اس سے، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا اور اس وقت نہ وہ رہ پاتے خلافک آپ کے پیچھے، آپ کے بعد، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا زمانہ، اور بے شک وہ قریب تھے، یہ دوسرا ہے وَإِن كَادُوا کہ وہ بے شک وہ قریب تھے البتہ پھسلا دیتے آپ کو زمین سے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی وَإِن كَادُوا پڑھا ہے پچھلے لیکچر میں، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے کل کے لیکچر میں بھی پڑھا تھا وَإِن كَادُوا، وہاں کیا پڑھا تھا؟ ہاں جی، کل آپ میں سے کوئی موجود نہیں تھے؟ کل تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا، چلیں وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ اور بے شک وہ قریب تھے البتہ وہ پھسلا دیتے آپ کو، من الارض زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا تاکہ وہ نکال دیں آپ کو اس سے۔ تو یہاں آپ کو پھسلانے سے مراد آپ کو آپ کے گھر سے، آپ کے علاقے سے نکالنے کی سازشیں ہیں جو وہ کرتے رہتے تھے، چونکہ یہ مکی صورت ہے تو یہاں مکہ مکرمہ مراد ہے کہ بے شک وہ قریب تھے کفار قریش مکہ، لَيَسْتَفِزُّونَكَ البتہ وہ پھسلا دیتے آپ کو، من الارض زمین سے، یہاں زمین سے مراد مکہ کی سرزمین لیں گے کیونکہ مکی صورت ہے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا تاکہ وہ نکال دیں آپ کو اس سے۔ بے شک وہ قریب تھے، قریب تھے کا کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے کر دیا یا وہ نہیں کر سکے؟ کرنے والے تھے، پھر کرنے میں کامیاب ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اسے بھی ہم نے نہیں کامیاب ہوئے، پیچھے بھی ہم نے یہی پڑھا نا، اس سے ملتی جلتی بات، تو وہاں بھی یہی الفاظ ہیں کہ بے شک وہ قریب تھے، لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ کہ وہ آپ کو اس وحی کے بارے میں فتنے میں مبتلا کر دیں جو ہم نے آپ پر وحی کی تھی، تو وہ اپنے اس میں بھی قریب تھے لیکن کامیاب نہیں ہوئے، اللہ نے مدد کی، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ تو اللہ نے مدد کی، اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو آپ شاید ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ بے شک وہ قریب تھے البتہ وہ پھسلا دیتے آپ کو زمین سے، مکہ کی سرزمین سے، تاکہ وہ نکال دیتے آپ کو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قریب تھے کہ وہ ایسا کر گزرتے لیکن وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں وَإِذًا اور اس وقت، یعنی اگر ایسا ہو جاتا، اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے، لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا نہیں وہ ٹھہرتے آپ کے بعد یا آپ کے پیچھے، إِلَّا قَلِيلًا مگر بہت تھوڑا۔ کیا مطلب نہ وہ ٹھہرتے آپ کے بعد یا آپ کے پیچھے مگر بہت تھوڑا؟ یعنی اگر وہ آپ کو مکہ سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر وہ خود بھی مکہ میں نہ رہ پاتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالنے پر مجبور کر دیں اور پھر وہ عیش و عشرت سے وہاں رہیں؟ جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے، جو جس کے لیے گھڑا کھوتا ہے وہ اس گھڑے میں خود جا گرتا ہے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ
ہم پڑھ آئے ہیں سورہ فاطر میں کہ بری تدبیر، برے مکر کا انجام برا مکر کرنے والوں پر ہی پڑتا ہے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، نہیں گھیرتا برا مکر، بری تدبیر مگر اپنے اہل کو ہی۔ ہم اردو میں جو محاورہ استعمال کرتے ہیں قرآن کریم میں وہ موجود ہے، جو جس کے لیے گھڑا کھوتا ہے وہ خود اس میں گر پڑتا ہے۔ اگر یہ آپ کے لیے سازشیں کر کے آپ کو مکہ سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے، یہ کامیاب تو نہیں ہوئے، اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو پھر یہ نہ رہ پاتے آپ کے پیچھے مگر بہت تھوڑا۔ تو اس سے مراد وہ سازشیں ہیں جو وہ پہلے کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی، لیکن وہ ان سازشوں میں کامیاب نہیں ہوئے پہلو پہل، ورنہ پھر آخرکار ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑا، وہ بات کی بات ہے، آپ کو ہجرت کرنی پڑی، وہ بات کی بات ہے۔ پہلے بھی انہوں نے بڑی تکلیفیں دی مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سازشیں کی آپ کو نکالنے کی، پہلے وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو اس پہلی سازشوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور بے شک وہ قریب تھے کہ وہ البتہ پھسلا دیتے آپ کو زمین سے، مکہ کی سرزمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ آپ کو نکال دیں اس سے۔ تو اس سے پتہ لگا وہ اپنی پچھلی سازشوں میں کامیاب نہیں ہو سکے، اللہ نے مدد کی آپ کی۔ وَإِذًا، اور اگر وہ ایسا کر لیتے تو نہ ٹھہر پاتے آپ کے پیچھے مگر بہت تھوڑا۔ سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا، یہ سنت ہے اس کی، تحقیق ہم نے بھیجا جنہیں قبلک، آپ سے پہلے، من رسولنا، ہمارے رسولوں میں سے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور نہیں آپ پائیں گے ہماری سنت، ہمارے طریقے میں تحویلا، کوئی تبدیلی۔ سنت طریقہ، یہ طریقہ ہے ان لوگوں کا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا اپنے رسولوں میں سے، یعنی پچھلے جتنے بھی رسول آئے ان رسولوں کے ساتھ، ان رسولوں اور ان کی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہی سنت تھی۔ 77 نمبر آیت ہے۔ ان قوموں کے ساتھ، ان رسولوں اور ان کی قوموں کے بارے میں اللہ کا یہی طریقہ، اللہ کی یہی ہمیشہ سے سنت اور طریقہ رہا ہے، اور نہیں آپ پائیں گے ہمارے اس طریقے میں کوئی تبدیلی، کوئی تحویل، کوئی تبدیلی۔ یہ اللہ کا ایک اصول ہے، جو اللہ کو، جو اللہ کے نبی کو، اللہ کے رسول کو یا اللہ والوں کو اگر نکالے جس جگہ سے، تو وہ خود بھی اس جگہ نہیں رہ پائے گا، اس پر جلدی عذاب آ جائے گا، یا اس کو بھی وہاں سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑے گا، یا وہ عذاب کا شکار ہو جائیں گے، پھر وہ زیادہ عرصہ رہ نہیں پائیں گے۔ جو جس کے ساتھ جو کرے گا اس کے ساتھ وہی ہوگا۔ تو یہ رسولوں اور ان کی قوموں کے بارے میں ہمارا طریقہ ہے۔ اب پہلے تو کامیاب نہیں ہو سکے مشرکین مکہ اپنی سازشوں میں، لیکن بعد میں پھر ایسے حالات ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی بعد میں، تو پیچھے پھر قریش مکہ کتنا عرصہ مکہ میں رہ پائے؟ 1.5 سال کے بعد ہی جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں عبرتناک شکست ہوئی، کافروں کو بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ پھر غزوہ احزاب کے موقع پر، جنگ احد میں بھی اصل میں شکست ہوئی تھی کفار کو، لیکن پھر وہ مسلمان مال غنیمت کے لیے چونکہ وہ جبل رمات والے بھی آ گئے، تو پھر مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ جنگ احزاب میں پھر قریش کو بھاگنا پڑا، اور پھر فتح مکہ، آپ کی ہجرت کے 8 سال بعد فتح مکہ ہوئی، اور فتح مکہ میں آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے آپ کو نکالا گیا، آپ وہاں اللہ کے حکم سے فاتح بن کر آپ داخل ہوئے۔ 10,000 کا ٹھاٹھے مارتا لشکر جان نثاروں کا آپ کے ساتھ تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر اپنی پچھلی سازشوں میں کامیاب ہو جاتے آپ کو نکالنے کی، تو پھر یہ خود پیچھے نہ رہ پاتے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، بعد میں دیکھیں اللہ کی بات کیسے پوری ہوئی، بعد میں پھر وہ آپ کے پیچھے زیادہ عرصہ وہ سکون سے رہ ہی نہیں سکے، پھر وہ اللہ کے عذابوں کا شکار ہوئے، اور پھر باقاعدہ فتح مکہ ہو گیا، مسلمان ہی غالب آ گئے اس جگہ پر جہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا۔ اور یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اور یہ اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے۔
یہاں سنت سے مراد طریقہ، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، قائم کیجئے نماز کو لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات چھا جانے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن بھی، فجر کی نماز بھی۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی نماز، فجر کا قرآن مراد یہاں فجر کی نماز ہے، بے شک فجر کی نماز کان مشہودا، ہے وہ حاضر کی گئی۔ کیا مطلب؟ فجر کی نماز میں مشہود ہے، فجر کی نماز مشہود سے مراد جس میں حاضری ہوتی ہے بہت زیادہ۔ کس کی حاضری ہوتی ہے؟ اللہ کے فرشتوں کی، بہت زیادہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں فجر کی نماز میں۔ فجر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ تو نماز قائم کیجیے سورج ڈھلنے سے لے کر رات چھا جانے تک۔ سورج ڈھلنے سے مراد ظہر کی نماز ہے، رات چھا جانے تک سے مراد عشاء کی نماز ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں لدلوک الشمس سے مراد سورج کا ڈھلنا اور ظہر اثر کی نماز مراد ہے۔ الی غسق اللیل، اسے رات کی نمازیں مراد ہیں، جس میں عشاء تو ہے اور مغرب بھی۔ تو وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، اسے مراد فجر کی نماز ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اس سے پانچوں کی پانچوں نمازوں کی طرف اشارہ ہے، جس کی تفصیل احادیث مبارکہ میں ہے، قرآن میں تفصیل نہیں ہے نمازوں اور ان کے اوقات کی۔ جی کچھ لوگ مغرب سے عشاء زیادہ تر ذکر کرتے ہیں، کیا بیٹھ کے مسجد میں پڑھتے ہیں ذکر؟ اذکار وغیرہ، نہیں اذکار ذکر وغیرہ کرتے رہتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ٹائم زیادہ تر عصر سے مغرب یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے، کیا یہاں پہ تو عصر سے مغرب تک کا ٹائم زیادہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ یہاں ذکر کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو نماز کے قائم کرنے کی بات ہے نا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے۔ سورج کے ڈھلنے سے مراد یعنی جب سورج جب دیکھیں پہلے سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر وہ چڑھتا جاتا ہے مشرق سے، پھر وہ بالکل ہمارے سر کے اوپر، سمجھے اوپر چڑھتا جاتا ہے، پھر وہاں سے ڈھلنا شروع ہوتا ہے مغرب کی طرف، اور پھر وہ ڈھلتے ڈھلتے غروب ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ سورج طلوع ہونے سے لے کر جب وہ چڑھتا جاتا ہے، جب وہ پیک پہ پہنچ جاتا ہے، پھر جب وہاں سے ڈھلنا شروع ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زوال۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلوک الشمس۔ اب سورج کا ڈھلکنا، ٹھیک ہے، یہ ہے لدلوک الشمس۔ نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلکنے سے، سورج کے زوال سے نماز قائم کیجئے۔ کب تک؟ الی غسق اللیل، رات چھا جانے تک۔ رات چھا جانے سے کیا مراد ہے؟ عشاء کی نماز۔ تو ظہر کی نماز سے لے کے رات چھا جانے تک، عشاء تک نماز قائم کریں۔ اس سے مراد یعنی سورج کے ڈھلنے سے لے کر اس کے قریب نماز عصر کی، اس میں ظہر اثر آگے، رات چھا جانے اس سے کچھ پہلے اس کے قریب نماز مغرب کی ہے، تو اس میں مغرب عشاء آگئی۔ بعض علماء، یہ تھوڑا سا تکلف ہے ویسے اس میں، بعض علماء کہتے ہیں 5 نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات چھا جانے تک 4 نمازیں یہ، اور کیونکہ سورج کے ڈھلنے لام شروع کے لیے ہے اور الا انتہا کے لیے ہے۔ سورج کے ڈھلنے، جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر عشاء تک نماز پڑھے، تو یہ کتنی نمازیں بن گئی؟ 4۔ وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، یہاں فجر کے قرآن سے مراد فجر کی نماز ہے، تو یہ 5ویں نماز فجر کی، یہ بہت اہم ہے، اس لیے اس کو الگ ذکر کیا۔ تو بعض علماء، وہ تھوڑا سا تکلف ہے میں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ اسے 5 نمازوں کی طرف اشارہ ہے، صراحت نہیں ہے۔ صراحت تو سورج کے ڈھلنے سے یعنی ظہر کی، اور غسق اللیل یعنی عشاء کی، اور قرآن، فجر کا قرآن یا فجر کی نماز۔ اور فجر کی نماز ہے اس کو خاص ذکر کیا الگ سے، اور پھر ساتھ مزید فرمایا فجر کی نماز کی اہمیت کے طور پر، ان قرآن الفجر، کہ بے شک فجر کی نماز، فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز، کان مشہودا، اس میں حاضری ہوتی ہے یعنی فرشتوں کی، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ فجر کا قرآن کہا ہے تو مراد اس سے نماز ہے۔
تو قرآن سے نماز کیسے مراد لی جائے؟ نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر قرآن تلاوت زیادہ کی جائے. ہاں، اس کو کیا کہتے ہیں ہم اصطلاح میں؟ اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں جز بول کر کل مراد لینا. یعنی فجر کے وقت قرآن پڑھنا، یہ فجر کی نماز میں قرآن، تو فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ کس وقت پڑھا جاتا ہے؟ قیام میں سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی. ٹھیک ہے، تو اس کو فجر کا قرآن کہا. بھئی سورہ فاتحہ کے بعد تو قرآن باقی نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، تو فجر کے وقت کا قرآن اس کا خاص ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ یہ لمبا قرآن ہے، یہ لمبی قرأت ہے. باقی نمازوں میں قرأت اتنی لمبی نہیں ہوتی. فجر کی نماز کی رکعتیں سب سے تھوڑی ہیں، 2 رکعتیں ہیں فرض. ظہر میں 4 ہیں، عصر میں 4 ہیں، مغرب میں 3 ہیں، عشاء میں 4 ہیں. فجر کی رکعتیں سب سے چھوٹی ہیں، لیکن فجر کی نماز سب سے لمبی ہے. لمبی کیوں ہے؟ قرآن کی وجہ سے، کہ اس میں قرآن سب سے لمبا ہے، سب سے لمبا قرآن پڑھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50-60 آیات پڑھا کرتے تھے. 60 آیات بہت ہوتی ہے، لمبا قرآن پڑھا کرتے تھے. تو اس لیے اس کو قرآن کہا، کیونکہ فجر کی نماز کا ایک بڑا حصہ قرآن پر مشتمل ہوتا ہے. تو اس کو فجر کی صلاۃ کی بجائے وصلاۃ الفجر کی بجائے وقرآن الفجر کہہ دیا. تو قرآن پڑھنا یہ فجر کی نماز کا ایک بڑا حصہ ہے، جز ہے ایک بڑا. تو جز بول کر کل مراد لیا. جب جز بول کر کل مراد لیا جائے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کس کی؟ اس جز کی اہمیت ثابت ہوتی ہے. اگر کسی شے کا جز بول کر پوری شے مراد لی جائے، سوال یہ ہے کہ اس شے کا جز بول کر پوری شے کیوں مراد لی ہے؟ وہ اس شے کا پورا نام ہی کیوں نہیں ذکر کر دیا؟ مثال کے طور پر رکوع بول کر رکعت مراد لی جاتی ہے. رکوع بول کر رکعت مراد لی جاتی ہے. رکوع بول کر رکعت کیوں مراد لی جاتی ہے؟ کیونکہ رکوع رکعت کا ایک بڑا حصہ ہے. اسی طرح گردن بول کر غلام مراد لیا جاتا ہے. عربی زبان میں غلام کو کیا کہتے ہیں؟ جی، رقبہ. رقبہ، فک رقبہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ گردن آزاد کرنا، یعنی غلام آزاد کرنا. تو غلام کو رقبہ کہتے ہیں. عبد کو غلام، وہ عبد کو بھی غلام کہتے ہیں، لیکن وہاں جز نہیں بولا نا. ایسی مثال دیں جہاں جز بولا جائے نا. تو رقبہ، تو رقبہ کہتے ہیں گردن کو. مراد یہاں کیا لیتے ہیں؟ مراد یہاں غلام لیتے ہیں. او تحریر رقبہ قرآن میں، تحریر رقبہ گردن آزاد کرنا، یعنی غلام آزاد کرنا. گردن بول کے غلام کیوں مراد لیا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک بندے کے اندر گردن ایک بہت اہم جز ہے. تو کل کی بجائے جب جز بولا جائے تو اس سے اس جز کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ جز اس کل کا کتنا اہم حصہ ہے کہ وہ ایک جز بول کر کل شے مراد لے لی گئی. دیکھیے ایک شخص ایک گھر میں آئے، اس کو گھر کے اندر ایک چیز بہت نمایاں نظر آئے. مثلا مثال دیتا ہوں، ایک بندہ ہمارے گھر میں آتا ہے، ہمارے گھر کے باہر تھوڑا سا اوپر دیکھیں، بڑا اونچی آواز، بڑا اونچا سا بہت بڑا سا اللہ اوپر لکھا ہوا ہے، یا تھوڑے سے مینار آپ کو نظر آتے ہیں. تو آپ دور سے وہ مینار دیکھ کر آپ کے یہ تو مینار ہے، یہ تو مسجد ہے. ٹھیک ہے، اب پورا گھر تو مسجد نہیں ہے، چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی ہے ہم نے. تو کوئی آپ میں سے کہہ دے یہ مسجد ہے یا یہ چیز بہت نمایاں ہے، تو یہ آپ نے جز بول کر کل مراد لے لیا.
تو جز بول کر کل مراد لینے سے اصل میں اس جز کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ وہ جز اتنا اہم ہے، اتنا نمایاں ہے کہ کل شے کی بجائے وہ جز بول دیا۔ اب ہم انگلش میں پر ہیڈ کہتے ہیں، پر ہیڈ، پر ہیڈ اتنا اتنا دے دو۔ اب ہیڈ سے کیا مراد ہے؟ ہیڈ تو سر کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اگر آپ نے کہنا ہو کتنے افراد ہیں تو عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں عدد رؤوس۔ کیا کہتے ہیں؟ عدد رؤوس، سروں کی تعداد کتنی ہے۔ سروں سے مراد افراد مراد لیے جاتے ہیں۔ کیا مراد لیے جاتے ہیں؟ افراد۔ تو اب سر بول کے افراد مراد لیے جاتے ہیں، پر ہیڈ بول کے افراد مراد لیے جاتے ہیں۔ تو جز بول کے جب کل مراد لیا جائے تو اس جز کی اہمیت نمایاں ہوتی ہے، اس جز کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ تو جو قرآن بول کر جب فجر کی نماز مراد دی تو پتہ لگا کہ فجر کی نماز میں قرآن پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ تو فجر کی نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ زیادہ قرآن پڑھنے لوگ ناراض کئی دفعہ ہوتے ہیں، نہیں ناراض ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کریم گویا کہ اشارہ کر رہا ہے کہ فجر کی نماز میں قرآن پڑھا جائے گا، لمبا قرآن پڑھا جائے گا۔ تو فجر کے وقت کا قرآن یعنی فجر کی نماز یا مراد ہے۔ اور فجر کی نماز میں حاضری ہوتی ہے فرشتوں کی، بہت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتوں کی 2 شفٹیں ہیں، فجر کی نماز میں وہ دونوں شفٹیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اور حدیث سے تو پتہ لگتا ہے عصر کی نماز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہرحال فجر کی نماز میں گویا کہ عصر سے بھی زیادہ حاضری ہوتی ہے، کیونکہ فجر میں قرآن لمبا پڑھا جاتا ہے۔ تو اب فرشتوں کی جو شفٹیں ہیں، ایک شفٹ عصر سے مغرب تک ہوتی ہے اور ایک شفٹ ایک شفٹ عصر سے فجر تک ہوتی ہے، دوسری شفٹ وہ فجر سے لے کے عصر تک ہوتی ہے۔ اب یہ جو دونوں شفٹیں ہیں فرشتوں کی، تو اب عصر کے وقت سے جو فرشتے آئے ہوئے ہیں فجر کے وقت اب انہوں نے جانا ہوتا ہے، اور اب جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں، نئی شفٹ آتی ہے، تو یہ دونوں فرشتوں کی شفٹیں، دونوں جماعتیں فرشتوں کی فجر کی نماز میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ جو عصر کے وقت آئے تھے انہوں نے فجر کے وقت جانا ہے، وہ فجر کی ابتدا میں نہیں جاتے، بلکہ آپ سمجھیے وہ فجر کے اختتام پہ جاتے ہیں، فجر کی نماز کے اختتام پہ۔ اور جو دوسری شفٹ آنی ہوتی ہے وہ کب آتے ہیں؟ وہ فجر کی نماز کے اختتام پہ نہیں آتے، وہ کب آتے ہیں؟ جی فجر کی نماز کی ابتدا میں۔ تو فجر کی نماز کی ابتدا سے لے کر اختتام تک دونوں شفٹیں اکٹھی ہو جاتی ہیں قرآن سننے کے لیے اور نماز کی برکت۔ تو وہ نماز میں دونوں شفٹیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اب اللہ نے نماز کا ایک وقت رکھا ہے، نماز کا ایک وقت رکھا ہے۔ اگرچہ نماز کا وقت جو ہے فجر کی نماز کا وقت تھوڑا لمبا ہے، لیکن اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ نماز کب پڑھی جائے یا بہترین عمل کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز اول وقت میں پڑھنا۔ میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کھولتا ہوں۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز اول وقت میں پڑھنا۔ دیکھیں نماز کا وقت بعض نمازوں کا وقت زیادہ لمبا نہیں، چھوٹا ہے، مثلا مغرب کی نماز ہے اس کا وقت بہت لمبا نہیں ہے، بعض نمازوں کا وقت لمبا بھی ہے، لمبا وقت بھی ہو، لیکن نماز کو لمبے وقت میں سے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ اگرچہ اگر کوئی بندہ کبھی لیٹ ہو رہا ہے کوئی، یا اس کو نماز کے وقت کو مجبوری پڑ گئی، اس نے نماز لیٹ پڑھ لی، سویا ہوا تھا لیٹ اٹھا،
ابھی نماز کا وقت باقی ہے، وہ نماز کے وقت میں شریک ہو جاتا ہے، کسی کام میں مصروف تھا، اس نے نماز تھوڑی سی لیٹ کر لی، تو اجازت ہے اگر وقت باقی ہے تو۔ ہاں اگر سویا ہوا ہے پھر تو مرفوع القلم ہے، لیکن اگر کوئی تھوڑی سی مصروفیت کسی کی ہو گئی، اس نے نماز لیٹ بھی کر لی تو اجازت ہے، کیونکہ نماز کا وقت لمبا ہے، لیکن اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ افضل ترین عمل کیا ہے؟ نماز کو اول وقت میں پڑھنا۔ اب خاص طور پر ایک فجر کی نماز، جس کی اہمیت یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ فجر کی نماز کا ایک تو الگ ذکر کیا، فجر کی نماز یعنی فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز، اور پھر فرمایا فجر کی نماز میں تو حاضری ہوتی ہے فرشتوں کی، بہت زیادہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، وہ حدیث بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ تو یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، یعنی شفٹوں میں آتے رہتے ہیں، تم میں ملائکۃ فرشتے باللیل رات کے، و ملائکۃ بالنہار اور فرشتے دن کے، کچھ فرشتوں کی شفٹیں رات کی ہیں، کچھ فرشتوں کی شفٹیں دن کی ہیں۔ ویجتمعون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر، یہ دونوں جماعتیں فجر کی نماز میں اور عصر کی جماعت میں جمع ہو جاتی ہیں، فجر میں اور عصر میں۔ فجر اور عصر کی بہت اہمیت ہے، باقی نمازوں سے زیادہ اہمیت ہے۔ ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر چڑھ جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم میں رات گزاری ہوتی ہے۔ کہاں چڑھ جاتے ہیں؟ آسمانوں میں، اپنی شفٹ ختم کر کے چلے جاتے ہیں۔ فیسألوہم، تو اللہ ان سے سوال کرتے ہیں، یعنی وہ جو رات والی شفٹ ہے جو عصر کے وقت آئی ہوتی ہے، رات گزار کر انسانوں کے ساتھ ہی رات گزارتے ہیں، تو وہ جب صبح ہوتی ہے فجر کی نماز کے بعد، وہ فجر کی نماز کے بعد جاتے ہیں، تو اللہ پوچھتے ہیں ان سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اور اللہ کو زیادہ علم ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، تو تم نے کیسے چھوڑا میرے بندوں کو؟ فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، ہم نے انہیں چھوڑا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا مطلب ہم نے انہیں چھوڑا نماز پڑھ رہے تھے؟ کون سی نماز مراد ہے؟ فجر کی نماز، کیونکہ رات گزاری ہے نا انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ، رات ان لوگوں کے ساتھ تھے، تو اب رات گزارنے کے بعد جب چھوڑنے کی بات ہے تو وہ فجر کی نماز جب پڑھی انہوں نے تو فجر کی نماز کے ساتھ انہوں نے چھوڑا، تو کہتے ہیں جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کی نماز کے بعد وہ نکلے۔ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، یہ آئے کب تھے؟ عصر کے وقت۔ تو جب یہ آئے تو عصر کی نماز کی ابتدا میں آئے، یعنی جو رات کی شفٹ ہے یہ کب آتے ہیں؟ یہ آپ سمجھے عصر کی نماز سے پہلے آتے ہیں۔ عصر کی نماز جب آئے تو یہ نماز پڑھ رہے تھے، پڑھنے کی تیاری کر رہے تھے، نماز شروع ہوئی، اور جب یہ رات گزار کر انسانوں کے ساتھ جب یہ گئے تو یہ کہتے ہیں ہم جب گئے تو اس وقت بھی یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ گویا کہ یہ عصر کی نماز کے وقت آتے ہیں، اور فجر کی نماز کے وقت، فجر کی نماز جب لوگ پڑھتے ہیں تو یہ چلے جاتے ہیں۔ تو اب گویا کہ دوسری شفٹ وہ پھر کب آتی ہے؟ وہ فجر کی نماز، وہ بھی اسی طرح وہ آتی ہے تو لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کو بہتر پتہ ہے، اور جب وہ جاتے کب ہیں؟ جب وہ جاتے ہیں تو لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ عصر میں اور فجر میں دونوں شفٹیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو عصر اور فجر کی نماز کی بہت اہمیت ہے، اور ان میں سے فجر کی اہمیت مزید زیادہ ہے، کیونکہ فجر میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہوتا ہے لمبا، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر کی نماز، اس کو فجر کی نماز بھی نہیں کہا، فجر کا قرآن کہا ہے، کیونکہ اس میں قرآن لمبا پڑھا جاتا ہے، اور اس میں تو اس کا اہم حصہ قرآن، اہم ترین حصہ، ایک تو قرآن لمبا پڑھا جائے کیونکہ اس میں حاضری ہوتی ہے فرشتوں کی۔ اب دیکھیے کہ کوئی بھی نماز ہو اس کا لمبا وقت بھی ہو، اول وقت میں پڑھنا سب سے افضل عمل ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی۔ اب فرشتوں نے تو چلے جانا ہے، فرشتوں نے چلے جانا ہے، فرشتوں کی شفٹیں لگی ہیں، اگر نماز لیٹ پڑھی جائے تب کیا ہوگا؟ وہ کہ فرشتوں تو پھر حاضر نہیں ہو سکیں گے، فرشتوں نے تو چلے جانا ہے، ان کی شفٹیں ہیں، اگر فجر کی نماز لیٹ پڑھی جائے، عصر کی نماز لیٹ پڑھی جائے، سب سے زیادہ جن نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے فجر اور عصر کی نمازیں،
تاکہ دونوں قسم کے فرشتے تو حاضر ہوں، کیونکہ نماز میں فرشتوں کی حاضری یہ ایک فضیلت والی چیز ہے، اللہ اس کو فضیلت کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت کا قرآن، فجر کے وقت کی نماز، اس میں تو فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ہر نماز اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ ہاں، وہ عشاء کی نماز کے بارے میں ایک الگ حدیث ہے جس سے پتہ لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو لیٹ کر لیتے تھے۔ عموم یہ ہے کہ نمازیں جلدی پڑھنی چاہیے، اب افضل ترین عمل نمازوں کا اول وقت میں پڑھنا، یہ عموم ہے، الا ہے کہ کسی کی تخصیص ہو جائے تو عشاء کی تخصیص ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو لیٹ کرنا پسند کرتے تھے تاکہ عشاء آخری کام ہو جو انسان کرے، پھر عشاء کے بعد انسان دنیا کے کاموں میں مشغول نہ ہو، گپ شپ میں اور باقی چیزوں میں، عشاء کے بعد جلدی سے ہو جانا چاہیے۔ تو نماز اول وقت میں پڑھنا سب سے افضل وقت ہے، سب سے افضل عمل ہے۔ تو سب سے اہم نمازیں جن کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے فجر اور عصر ہے، اور ہمارے ہاں کچھ لوگ فجر اور عصر کو ہی سب سے لیٹ پڑھتے ہیں، اور یہ نہیں ایک دفعہ لیٹ پڑھتے ہیں، انہوں نے ایک روٹین بنا لی ہے، یعنی انہوں نے فجر اور عصر کا وقت ہی لیٹ رکھ دیا ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا وقت ہی لیٹ شروع ہوتا ہے، حالانکہ صحیح احادیث مبارکہ میں ان کا وقت کب شروع ہوتا ہے صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، احادیث کی کتابیں کھول کر اول وقت آخر وقت نکال لیا جائے۔ جب نماز فرض ہوئی معراج کے موقع پر تفصیل کے ساتھ، تو پھر حضرت جبریل آئے اگلے دن معراج کے بعد، تو حضرت جبریل نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری نمازیں اول وقت میں پڑھائیں، اور دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں، اور فرمایا کہ اس کے درمیان وقت ہے ان نمازوں کا، وقت لمبا ہے۔ میں نے جیسے ذکر کیا مجبوری میں نماز لیٹ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مستقل نماز لیٹ پڑھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ افضل ترین عمل، جیسے حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہم نے پڑھی، افضل ترین عمل نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تو نہیں ہے، شاید صحیح ابن خزیمہ کی ہے۔ تو افضل ترین عمل نماز اول وقت میں پڑھنا ہے۔ تو فرشتہ کی دونوں شفٹیں اکٹھی ہوتی ہیں، تو اگر اول وقت ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر فرشتوں کی پھر شمولیت تو نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں میں نے بتایا کچھ گروہ ہیں اور فجر کی نماز کو مستقل لیٹ پڑھتے ہیں، حالانکہ صحیح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے فجر کی، جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو اندھیرا باقی ہوتا تھا۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمیں تو فجر پڑھنی ہے جب خوب روشنی ہو جائے، اس کے لیے حدیث پیش کرتے ہیں، جی حدیث میں ہے اسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، بھائی وہاں اسفروا بالصبح فجر کی نماز کو روشن کر کے پڑھو سے مراد ہے کہ ابھی رات ہو تو رات میں ہی فجر کی نماز نہ پڑھ لو، جب تو اس اسفار سے مراد وہاں روشنی سے مراد یہ نہیں جب خوب روشنی ہو جائے، حالانکہ صحیح بخاری کی حدیث میں خود وضاحت ہے کہ نبی حضرت عائشہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے اندھیرا ہوتا تھا۔ بعض احادیث میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت عائشہ ذکر کرتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے اندھیرے کی وجہ سے، نماز سے فارغ ہونے پر، اور نماز لمبی ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تو اسفروا بالصبح والی حدیث سے مراد یعنی انسان رات میں نماز نہ پڑھ لے، وہ جو فجر کا وقت شروع ہو جانا چاہیے پھر نماز پڑھنی چاہیے، اس سے یہ مراد لینا کہ نماز جو ہے نا وہ بس سورج نکلنے کے قریب نماز پڑھی جائے، نماز سے انسان فارغ ہو تو بس تھوڑی دیر میں سورج نکل جائے، آدھے گھنٹے میں 25 منٹ میں، تو یہ تو نماز کا وقت نہیں ہے۔ کبھی انسان لیٹ پڑھ لے، جلدی نہ اٹھے، لیکن مستقل نماز کو لیٹ کرنا تو پھر فرشتے کیسے حاضر ہوں گے۔ اور پھر عصر کی نماز کے بارے میں، اب یہی لوگ جو فجر کی نماز لیٹ پڑھتے ہیں، یہی لوگ رمضان میں فجر کی نماز جلدی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ رمضان میں تو افضل کام کرنا چاہیے۔ اگر نماز کو لیٹ پڑھنا ہی افضل ہے تو رمضان میں جلدی کیوں پڑھتے ہیں؟ ساری بند کروانی ہوتی ہے۔ ہاں جی، ساری بند کروانی ہوتی ہے، اور ساری کیسے بند ہوگی؟
اب یہی مسئلہ ہے نا، جب اذان ہوتی ہے فجر کی، اس کا مطلب ہے فجر شروع ہوتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ سے شروع کرتے ہیں. اگر تیاری بتا اذان کا مطلب یہ ہے کہ وقت شروع ہو گیا. جب وقت شروع ہو گیا اب نماز کو 30 منٹ 35 40 منٹ لیٹ کرنا، یہ تو صحیح نہیں ہے. ایک تو یہ ٹائم ہے اصل وقت کا متعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ رات جو آخری پہر آ گیا تھا جو فجر کا وقت، یہ کوئی چاند اور سورج سے ہوگا. جی یہ صبح صادق ہوتا ہے نا، صبح صادق کی باقاعدہ افق پہ علامتیں موجود ہیں. ایک صبح کاذب ہوتی ہے، صبح کاذب میں بھی ایک سفیدی اور سیاہی ہوتی ہے، وہ اصل وقت نہیں فجر کا. ایک صبح صادق ہوتی ہے جو بعد میں ہوتی ہے. تو صبح صادق سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس کو یہ لوگ بھی احناف بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن نماز لیٹ پڑھتے ہیں. کہتے ہیں جی واسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، فجر کی نماز کو خوب روشن کر کے پڑھو، زیادہ اجر ہوتا ہے. تو حالانکہ وہ روشنی سے مراد تو یعنی ابھی رات نہ ہو، صبح کاذب نہ ہو، صبح صادق ہو جائے. دوسری احادیث کو بھی تو سامنے رکھیں گے نا، تو دوسری احادیث سے پتہ لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے، صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تھے، ابھی اندھیرا ہوتا تھا. وہ اس تو اور عورتیں ایک دوسرے کو پہچان نہ پاتی تھیں. اور دیکھیں اب عصر کی نماز، اب عصر کی نماز کے بارے میں صحیح احادیث مبارکہ میں صراحت ہے، ایک مثل پہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ 2 مثل پہ عصر کی نماز کا وقت پڑھتے ہیں. 2 مثل عصر کی نماز پڑھنے کی دلیل کیا ہے؟ اس کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. وہ ایک قیاس ہے کہ جی وہ اصل میں عصر کا اور مغرب کا وقت کم ہونا چاہیے. وہ ایک حدیث ہے کہ یہود نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا، ان کو 1 رات اجر ملا. عیسائیوں نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا تو ان کو بھی 1 رات اجر ملا. مسلمانوں نے عصر سے لے کے مغرب تک کام کیا تو وقت سب سے کم فجر سے لے کے ظہر تک سے بھی کم، اور ظہر سے لے کے عصر تک سے بھی کم، عصر سے مغرب، اور اجر 2 رات ملا. تو یہودی عیسائیوں کو یہود سے زیادہ، یہود کا وقت زیادہ ہے، اجر 1 رات ہے. عیسائیوں کا وقت کم ہے لیکن اجر ان کا بھی 1 رات ہے. مسلمانوں کا وقت سب سے کم ہے اور اجر زیادہ ہے کیونکہ عمریں چھوٹی ہیں. اللہ کی فضیلت بھی ہے مسلمانوں پر. تو یہودی عیسائی انہوں نے اعتراض کیا کہ مسلمانوں کا جو ہے یہ وقت کم ہے ہم دونوں سے، اور اجر ہم دونوں سے زیادہ ہے، 2 رات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ جو تمہیں بتایا تھا تمہیں اس سے کم دیا ہے؟ نہیں، ہم سے تو زیادتی نہیں ہوئی، ہاں انہیں زیادہ دی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے آپ سے زیادتی نہیں کی تو کسی کو میں زیادہ دے دوں تو یہ میری فضیلت ہے، جس کو مرضی زیادہ فضیلت دے دوں. تو یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو مرضی زیادہ فضل دے دے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کسی سے گھنٹے کی اجرت مقرر کرے. 1 گھنٹے کی اجرت مثلا 1000 روپے بالفرض. ایک بندہ 5 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کو 5000 اجرت. دوسرا بندہ 4 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کو بھی 5000 اجرت. ملنے کتنی چاہیے تھی؟ 4000، اس کو بھی 5000 دے دی. ایک بندہ 3 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کو 10000 اجرت دے دی. اب کوئی سوال کرے کہ میں نے 5 گھنٹے کام کیا مجھے 5000 اجرت، فلاں نے 4 گھنٹے کام کیا اسے بھی 5000 اجرت، فلاں نے 3 گھنٹے کام کیا دونوں سے کم کام کیے، اجرت اس کی 10000. تو جواب دینے والے جواب دے کہ میں نے جو آپ سے طے کیا تھا اس میں زیادتی تو نہیں کی کسی سے؟ وہ کہ نہیں زیادتی نہیں کی. تو وہ اگلا بندہ کہ اصل اجرت تو تھوڑی بنتی تھی، میں نے زیادہ کسی کو دے دی، تو اس پہ تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کسی کو کم دیا تو اس پہ اعتراض ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ اب کہتے ہیں دیکھو اب عصر کا وقت کم ہے، عصر سے مغرب کا اجر زیادہ ہے، تو وہ کہتے ہیں عصر کے وقت کو اور کم کر لو. بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی سے کم کر لیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اپنی مرضی سے کم کر لیں. اگر اپنی مرضی سے ہی کم کرنا ہے تو پھر 2 مثل سے لے کر مغرب تک وقت کرنے کی بجائے اس سے بھی کم کر لینا چاہیے، پھر 10-15 منٹ کا وقت رکھ لینا چاہیے تاکہ اور وقت کم ہو جائے اور اجر اور زیادہ ہو جائے. یہ اپنی مرضی سے تو چیزیں طے نہیں ہو سکتی. تو صحیح احادیث مبارکہ میں ایک مثل کا ذکر موجود ہے. صحیح احادیث مبارکہ میں ایک مثل کا ذکر موجود ہے کہ عصر کی نماز، ظہر کی نماز کا وقت ایک مثل پہ ختم ہو جاتا ہے اور عصر کی نماز کا وقت ایک مثل سے شروع ہو جاتا ہے. اب یہ مستقل 2 مثل سے
حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی عصر کی نماز کا وقت ہی ایک مثل سے لے کر جو بہتر وقت ہے وہ اس وقت تک جب تک سورج بلند ہے. جب سورج زیادہ جو ہے وہ ڈھل جائے اور زرد ہو جائے تو یہ اصل کا مختار وقت جو پسندیدہ وقت ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے. ہاں مجبوری میں تو مغرب تک نماز دی جا سکتی ہے. یہ مستقل ہی جو ہے وہ سورج کے زرد ہونے تک لے جاتے ہیں, 2 مثل تک لے جاتے ہیں. تو وہ نمازیں جن میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے, دونوں شفٹیں موجود ہوتی ہیں, وہ وقت نکال دیا جائے تو پھر باقی فضیلت اب کیا رہ گئی. اور یہ 2 نمازیں سب سے افضل ہیں. بہرحال بات لمبی ہو گئی, تو نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات چھا جانے تک. وقرآن الفجر, اور فجر کی نماز, فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز. ان قرآن الفجر, بے شک فجر کا قرآن یا فجر کی نماز کان مشہودا, اس میں تو حاضری ہوتی ہے یعنی فرشتوں کی. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک, اور رات کو فتہجد, پس آپ تہجد ادا کیجئے. نافلۃ لک, یہ زائد ہے آپ کے لیے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, شاید یہ کہ مبعوث کرے آپ کو آپ کا رب, اٹھائے آپ کو آپ کا رب مقام محمودہ, مقام محمود پر. رات کو آپ تہجد ادا کیجئے بھی, اس کے ساتھ. تہجد یہ ازداد میں سے ہے, ازداد ضد سے, ازداد کا مطلب ہوتا ہے وہ الفاظ جن کے متضاد معنی ہیں. تو تہجد کا مطلب سونا بھی ہوتا ہے اور تہجد کا مطلب جاگنا بھی ہوتا ہے, سو کر جاگنا. زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ رات کو جب آپ سو کر جاگیں تو پھر آپ تہجد پڑھیں. بعض کہتے ہیں سوئیں اور پھر سو کر جاگیں گے تو پھر نماز پڑھیں گے. تو بہرحال یہ نماز کا جو افضل وقت ہے وہ سو کر جاگنے کے بعد ہے, سونے سے پہلے افضل وقت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ سوتے وقت سونے سے پہلے نماز پڑھ لے, وتر پڑھ لے, تو اس کو اجازت ہے اگر اسے ڈر ہو کہ کہیں میں جاگ نہ سکا. لیکن مستقل یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. مستقل بہتر طریقہ کار سونے کے بعد تہجد پڑھنے کا ہے. تو رات کو تہجد پڑھیے, ساتھ اس کے نافلۃ لک, یہ زائد ہے آپ کے لیے. زائد ہے آپ کے لیے کا کیا مطلب ہے؟ 2 تفسیریں کی جاتی ہیں. ایک یعنی باقی مسلمانوں کے مقابلے میں یہ آپ کے لیے ایک زائد فرض ہے, یعنی عام مسلمانوں کے لیے 5 فرض ہیں نمازیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. تو آپ کے لیے ایک زائد فرض ہے. وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد فرض تھی, ضروری تھی. بعض مفسرین اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مسلمانوں یہ یعنی پہلے تو شروع میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں کے لیے ضروری تھی. کہتے ہیں بعد میں عام مسلمانوں کے لیے تو یہ جو وجوب ہے یہ ختم ہو گیا سورہ مزمل کی آخری آیت میں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وجوب باقی رہا. تو وہ نافلۃ لک کا معنی کرتے ہیں زائد ہے آپ کے لیے, یعنی آپ کے لیے یہ ایک زائد وجوب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پوری زندگی, تہجد کی نماز آپ پڑھتے تھے اہتمام کے ساتھ, آدھی رات, 2/3 رات, 1/3 رات. بعض علماء کہتے ہیں نافلۃ لک کا مطلب ہے زائد ہے آپ کے لیے, یعنی نفل, آپ کے لیے نفل ہے. جب آپ کے لیے نفل ہے تو آپ کی امت کے لیے بھی نفل ہے. تو وہ نافلۃ لک کو نفل کے معنی میں لیتے ہیں. نفل کو نفل کہتے ہیں اس لیے ہیں کہ وہ فرض سے زائد ہوتا ہے, وہ فرض نہیں ہوتا, وہ زائد چیز ہوتی ہے نفل. دونوں تفسیریں, ایک تفسیر ہے کہ یہ زائد ہے آپ کے لیے, اس تفسیر کے مطابق یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی. باقی مسلمانوں کے لیے یہ وجوب نہیں ہوگا, کیونکہ سورہ مزمل کے آخر میں یہ وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نرمی کر دی تھی. شروع میں
ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں 2/3 رات سے کچھ کم، یا آدھی رات، یا 1/3 رات، اور آپ کے ساتھ مومنوں کی ایک جماعت بھی۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ رات و دن کا اندازہ اللہ لگاتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے رات اور دن کی تفصیلات کا۔ علم ان لن تحصوہ، اللہ نے جان لیا کہ تم اس کو قائم نہیں رکھ سکو گے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر رجوع فرمایا۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا قرآن میسر آئے، یہاں قرآن سے مراد نماز ہے، جتنی نماز میسر آئے اتنی نماز پڑھ لیا کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں وہ جو سورہ مزمل کے شروع میں ذکر ہے تہجد پڑھنے کا، تہجد کے وجوب کا، جو مسلمانوں کے لیے بھی تھا اور مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا اور مسلمانوں کے لیے بھی، تو اس آیت کریمہ میں وجوب ختم کیا گیا ہے۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں وہ وجوب مسلمانوں سے ختم ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ختم نہیں ہوا۔ وہ اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کے لیے یہ تہجد کی نماز ایک زائد فرض تھا، ایک زائد وجوب تھا، تو پھر وہ نافلۃ لک، تو یہ آپ کے لیے خاص ایک زائد نماز ہے جو واجب ہے۔ دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ نافلۃ لک کا مطلب وہی نفل ہے، یہ نفل ہے آپ کے لیے بھی اور باقی مسلمانوں کے لیے بھی۔ عسیٰ ان یبعثک ربک، یہ تہجد پڑھنے کی فضیلت سے کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پوری زندگی پڑھی ہے، شاید کہ مبعوث کرے آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر۔ قرآن میں جہاں بھی عسیٰ آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شاید کے معنی میں نہیں ہے، اس کا مطلب شاید ہوتا ہے، وہ یقین کے معنی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس تہجد پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے۔ مقام محمود کیا ہے؟ یہ ایک تعریف کیا گیا مقام ہے، بہت فضیلت والا مقام ہے، جس کو ہم شفاعت عظمیٰ کا مقام کہتے ہیں، جس کو ہم وسیلہ بھی کہتے ہیں۔ شفاعت عظمیٰ یعنی حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو سب لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت آدم حضرت نوح کے پاس بھیجیں گے، پھر حضرت نوح حضرت ابراہیم کے پاس بھیجیں گے، سارے نبی کہیں گے ہم یہ نہیں کر سکتے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی بھیجتے رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں سفارش کر سکتا ہوں۔ تو اس مقام کو مقام محمود کہتے ہیں، واللہ تعالی عالم۔ آپ سفارش کریں گے اور حساب شروع ہوگا۔ یہ بہت بلند مقام ہے، بہت عظیم مقام ہے، تو آپ رات کو تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے زائد ہے، شاید کہ مبعوث کرے آپ کو آپ کا رب ایک عزت والے مقام پر۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور آپ کہیں اے میرے رب داخل کر مجھے مدخل صدق، سچائی کے ساتھ داخل کرنا، واخرجنی مخرج صدق، اور نکال مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا، واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور بنا میرے لیے اپنے پاس سے خاص طور پر سلطانا نصیرا، غلبہ مدد کرنے والا، مجھے خاص قسم کا غلبہ عطا کر، مجھے خاص قسم کی دلیل عطا کر۔ تو یہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی، تو اے اللہ مجھے داخل کر سچائی کی جگہ پر داخل کرنا، وآخرجنی مخرج صدق، اور مجھے نکال سچائی والا نکالنا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ ہجرت کے موقع پر آپ کے لیے یہ آیات نازل کی گئی اور آپ یہ دعا پڑھتے تھے، ہجرت کے موقع پر آپ نے پڑھا کہ اے اللہ جب میں مکہ سے نکلوں تو یہ حق کے ساتھ میں نکلوں اور برکت کے ساتھ نکلوں، سچائی کے ساتھ نکلوں، اور جب میں مدینہ میں داخل ہوں تو یہ سچا داخل ہونا ہو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دعا ہے کہ اے اللہ جب میں قبر میں جاؤں موت کے بعد تو یہ دنیا سے نکلنا یہ سچائی کے ساتھ نکلنا ہو، اور قبر میں داخل ہونا یہ سچائی کے ساتھ داخل ہونا ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، دنیا سے انسان جائے تو مخرج صدق ہو، اور جب آخرت میں داخل ہو تو مدخل صدق ہو۔ تو بہرحال تینوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں، آیت عام ہے، دعا پڑھنی چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ چلیں اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔